السلام علیکم دوستو، آج ہم آئے ہیں دین پور شریف اور آپ کو ہم ایسا قبرستان دکھائیں گے جہاں پہ بہت ہی ہماری بڑی بڑی نایاب ہستیاں مدفون ہیں اور ایسے مجاہد غریب و جرور اور بڑے بڑے مجاہد یہاں پہ اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اتقیاء صلحاء نیک، یعنی بہت ہی خوش نصیب یہ قبرستان ہے۔ یہاں ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ ہم چلے پہ آئے ہوئے تھے، یہاں پنجاب ہمارے خانپور تشکیل ہوئی تھی، تو ہمیں معلوم ہوا یہاں پہ قبرستان ہے دین پور شریف میں۔ تو آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسی ایسی ہستیاں، آپ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے۔ ہم آئے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، جن کی پیدائش 1872 اور 10 مارچ کو ہوئی۔ ابتداً مولانا عبید اللہ سندھی تھوڑا قریب ہو جاؤ۔ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب جو تھے سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور سن 1884 کی عمر میں عبید اللہ کوٹلی مالیر نے کتاب لکھی۔ 9 مسلم تھے، وہ بھی اس نے تحفۃ الہند کے نام سے کتاب لکھی۔ تو مولانا عبید اللہ صاحب نے وہ کتاب پڑھی، اس سے بہت متاثر ہوئے۔ پھر پیر محمد صدیق بھرچونڈی والے کے پاس آئے اور کلمہ پڑھا، اور اس نے اپنا نام بھی اس مصنف کے نام پر عبید اللہ نام رکھا اور اپنا نام مولانا عبید اللہ سندھی کے نام سے۔ پہلے جو ابتدائی نام جب سکھ تھے تب نام بوٹا سنگھ تھا، اور جب مسلمان ہونے کے بعد آپ کا نام مولانا عبید اللہ تھا۔ اور مولانا عبید اللہ تحریک ریشمی رومال کے بہت اہم کارکن تھے اور بجیت علماء اکرام اور بڑے بڑے ہستیاں ان کے شاگردی ہیں، اور انہوں نے دین کی بہت ہی بڑی خدمت کی ہے، اور اس نے بہت بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور تحریک ریشمی رومال میں بھی بہت اپنا اہم کارنامہ ادا کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے اس کی دین خدمات بھی بہت زیادہ ہیں، اور فلسفے کے بھی بہت ہی ماہر تھے۔ تو ان کی قبر جو ہے دین پور قبرستان میں ہے، اور دین پور جب حضرت کی وفات ہو رہی تھی، وفات سے 2 دن پہلے حضرت دین پور تشریف لائے، تو حضرت کی وفات ہو گئی تو یہاں پر حضرت مدفون ہے۔ اور حضرت مولانا عبید اللہ کو سندھی کیوں کہا جاتا ہے؟ سندھی اس لیے کہا جاتا ہے جب حضرت مسلمان ہوئے تھے، مسلمان ہونے کے بعد آپ سکھر تشریف لائے تھے، اور سکھر میں حضرت پیر محمد صدیق بھرچونڈی والے کے پاس اپنی تعلیم و تربیت حاصل کی، اور باقی تعلیم وہ حاصل کی۔ اپنے استاد سے محبت کی وجہ سے اس نے بھی اپنے آپ کو سندھی کہلانا شروع کر دیا، اور اس لیے آپ کا مولانا عبید اللہ سندھی تخلص ہو گیا۔ یہ مرکز مبارک نواز حضرت خلیفہ صاحب قدس سراد مولانا میاں عبد المنان صاحب، یہ بھی بہت ہی بڑے اللہ والے تھے۔ السلام علیکم دوستو، یہ دین پور قبرستان میں حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے 4 نمبر کے امیر تھے۔ یہ بہت ہی بڑے پایہ ناز کے عالم تھے اور مناظر اسلام تھے، اور قادیانیت جو تھی اس کا نام سن کر کانپ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی دین کی خدمت لی، اور حضرت پہلے جو ہے قادیانی تھے۔ 1924 میں جو ہے حضرت قادیانی تھے، پھر حضرت نے وہاں سے توبہ استغفار کر کے مرزائیت سے استعفیٰ دے کر اور اعلان ترک مرزائیت کیا تھا 7 مئی 1932 کو۔ اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے، اور ان کے بعد جو ہے عالم ہوئے، اور کے بعد جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی وقف کر دی۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالشکور دین پوری کا تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا، بہت ہی بڑے خطیب تھے اور بہت ہی بڑے پایہ کے عالم تھے، ہمارے بزرگ ہستی تھے۔ ان کی بھی قبر مبارک یہیں پر ہے۔ یہ ہے حضرت مولانا محمد لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان کے تھے۔ ان کی بھی قبر مبارک یہیں پر ہے۔ ان کی پیدائش سن 1929 میں ہوئی تھی، اور وفات جو حضرت کی سن 2010 نومبر کو ہوئی تھی۔ المعروف موسیٰ خان ولد میاں بلال احمد، یہ بھی حرکت المجاہدین اسلام کے بہت ہی بڑے کمانڈو تھے، اور پہلے یہ افغانستان کے تھے،
اور ان کی شہادت بھی افغانستان میں ہوئی تھی، لیکن ان کی تدفین یہاں پر ہوئی ہے، دین پور قبرستان میں۔ یہ ہے حضرت مولانا فداء الرحمان درخواسی صاحب نور اللہ مرکز بانی اور متمم یہ جامعہ انوار القرآن نارتھ کراچی کے سرپرست اعلیٰ جمعیت علماء اسلام پاکستان بھی تھے۔ اور دین پور کے جو بانی اور ابتداً جہاں پہ دین کا کام شروع کیا تھا وہ حضرت مولانا غلام احمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب تھے، جن کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے۔ اور یہ بھی یہیں کے بہت ہی بڑے شیخ ثانی حضرت مولانا عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے اللہ والے تھے، ان کی بھی قبر مبارک یہیں پر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو یہاں پہ دین پور شریف میں جو بزرگ اور اللہ والے تھے وہ مولانا میاں سراج احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی بھی قبر مبارک یہیں پر ہے۔ قبر مبارک مولانا میاں زبیر احمد صاحب۔